تو آج یہ سیریز وائز یہ چوتھا لیکچر ہے جو روح القدس کی نعمتوں پہ ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ ان کو بخوبی اچھی طرح سے ہم جان سکیں۔ پہلا کرنتھیوں کتاب مقدس میں اور اس کا 11واں باب 12واں باب ہے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 12واں باب لکھا ہے 8ویں آیت سے پڑھتے ہیں۔ کیونکہ ایک اور روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے۔ روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام، اس پہ ہم سیکھ چکے ہیں حکمت، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام، نالج ہر ایک چیز کا، اور اس کا نالج کا مطلب ہوتا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے، درست کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کسی کو اسی روح سے ایمان، تو تیسری نعمت کیا ہے؟ ایمان یعنی فیتھ، اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، ہاللیلویہ، شفا دینے کی، اور توفیق کہاں سے ملتی ہے؟ یہ آسمان سے ملتی ہے۔ کہاں سے ملتی ہے؟ توفیق جو ہے یہ آسمان سے ملتی ہے۔ اور آج قرآن کے مقدس کلام میں سے آپ میرے ساتھ مرکز کی انجیل کھولیں، اور ہم سیکھ رہے ہیں گفٹ آف ہیلنگ، شفا کی نعمت، شفا کی نعمت، مقدس مرکز کی انجیل اور اس کا 5واں باب، مرکز 5واں باب، اور اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو ہمارے ایمان کو یقیناً بڑھاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 25 میں لکھا ہے، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، ہاں جی، ایک عورت ہے جس کے 12 برس سے اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ہاں جی، کتنا مال؟ اینڈ تو سارا کچھ مک جاتا ہے موسٹلی، اور پھر لوگ پھر خداوند پر کہ پہلے اپنے تیل ادھر ادھر لاتے رہتے، مطلب پیسہ بہت ہے، پیسے کی ٹینشن تے خداوند ول کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ ادھر توبہ بھی کرنی پڑے گی، ادھر کو روک ٹوک بھی کرے گا، ادھر کو سامنے سمجھائے گا بھی۔ اصل میں بات یہ ہے خداوند کے پاس آنے سے آپ کا جسم بھی شفا پا جائے گا، بدن بھی شفا پا جائے گا، اور آپ کی روح بھی شفا پا جائے گی۔ یہ صرف خداوند کے پاس ہے، ہاللیلویہ، یہ خداوند کے پاس۔ اب اس عورت کے بارے میں لکھا ہے، اس سے 12 برس سے اسے بیماری، بلیڈنگ ہوتی، کئی طبیبوں سے، یعنی کئیاں نے غلط بھی دوائیاں دیکھ لی، کئیاں نے دوائیاں غلط بھی دیکھ لی، بجائے فائدہ ہونے کے اور زیادہ نقصان ہوا، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا، مال بھی خرچ ہو گیا اور فائدہ۔ اور میں سمجھتا جب سارے وسائل استعمال کرنے کے باوجود فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر ایک ہی بات ہے، دنیا تینوں سے چین نہیں لبدا، اگے کی ہے بھائی یسو کو لانے سے چاہتا، خداوند گھیر گھور کے لانا چاہتا بھی میرے پاس آ رہا۔ کئی بار ہماری زندگی میں حالات ایسے پیدا کر دیتا ہے، یونا کو اس نے گرنے دیا تاکہ مچھلی اسے گھیر کر پھر وہیں پر لے آئے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ آمین۔ نینوا میں مچھلی گھیر کے لیے خدا کے پاس نظام بہت ہے بھائی،
خدا کے پاس سسٹم کی نظام کی وہ کمی نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. اسے کچھ بھی فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی. ہاں جی، کیا ہوا؟ یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی. ہاں جی، کہاں سے آئی؟ کسی سے بھی ملنا ہو بندہ پچھوتی ہوتا ہے کیا کو دیا ہے، ہمیشہ آگے آ کر بات کرتا ہے. لیکن اس کے بدن میں جو بیماری ہے اس بلیڈنگ کے سبب سے یہ انکلین ہے، یہ ناپاک ہے. یہودی ربی اور استاد ایسے بندے کو کبھی بھی قریب بھی نہیں آنے دیتے، پر یسوع مسیح ایسی پاکیزگی ہے اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بھی اسے چھوتا ہے تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ایسا پاکیزگی کا منبع ہے، یسوع کو فرق نہیں پڑتا. آمین. یسوع کو فرق نہیں پڑتا. اور لکھا پیچھے سے آئی بھائی اس کی اور اس کی پوشاک کو چھوا. کس کو چھوا؟ کیونکہ وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. ہاللیلویا. پوشاک ہی چھو لوں گی، یہ اس کے اندر ایمان ہے. اس نے یسوع کا حال سنا ہے. پہلی بات یہ ہے جسے خدا شفا کی نعمت دیتا ہے اس کے بارے میں پھر لوگ گواہی بھی دینا شروع کرتے ہیں. گواہی بھی دینا 200-500 دے کے گواہیاں نہیں دوانیاں پہ. ٹھیک ہے نا، 500 دے کے نہیں گواہیاں دوانیاں پہ کہ میں گٹر سے ڈگا لگی تھا چھوٹے بشپ نے ایسا کرنے میں پھاڑ لیا. اور بھائی گواہی میں خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، بندوں کو نہیں ملتا. کس کے نام کو جلال ملتا ہے؟ خداوند کے نام کو جلال ملتا ہے. پر وہ کہتی تھی اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو رہی ہوگی. اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، چونکہ خدا یسوع کے پاس شفا دینے کی توفیق ہے. ہاللیلویا. شفا دینے کی، اس لیے اس نے یہ نعمت اپنی کلیسیا کے اندر بھی رکھی ہے، اپنے شاگردوں کو بھی دی ہے، اور صرف انہی کو نہیں اور بھی جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے خداوند نے یہ توفیق ان کو بھی دی ہے. کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے، یہ روحانی ہاسپٹل بھی ہے جہاں پر لوگ آ کر شفا پاتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، بحال ہوتے ہیں، الجھنیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، سٹریس جاتا ہے، لوگ بدروحوں سے آزاد ہوتے ہیں، دعاؤں کے جواب ملتے ہیں. ہاللیلویا. تو یہ خدا کی حضوری ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ملتا ہے. فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے شفا پا گیا. میں اس بیماری سے، یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں اس سے قوت نکلی. شفا پانے والے کو بھی پتا ہے، حالانکہ وہاں پہ تو بھیڑ ہے. شفا دینے والے کو بھی پتا ہے. کئی دفعہ ہم ڈر پائے تھے نہیں میرے کو نعمت نعمت کوئی نہیں، بس ایویں خدا نے تو کا چل گیا. شفا کی نعمت والے کو اپنے اختیار کی پہچان ہے. ایک خدا نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، اس لیے میں یہ سارا کچھ کر سکتا ہوں. لکھا ایمان لانے والوں کے درمیان یہ کڑیاں ہیں اور نعمتوں کی. ایمان سے آگے آتا ہے شفا. جہاں پر ایمان ہے وہاں پر شفا ہے. اور شفا ایکچولی کیا ہے؟ شفا ریپلیسمنٹ ہے کمزوریوں کی اور بیماریوں کی. ٹھیک ہے، ریپلیسمنٹ کا مطلب کی ہے بھائی اے چیز ہوں میں اتنے رکھی، اتوں میں چک لی تے اے ہوں میں اتنے رکھ دیتی.
مثال کے طور پر ایدا نہ بیماری ہے، یہ میں چک لیے تو ایدا نہ کیے شفا، یہ میں ایتھے رکھ دیتی تھے، یہ ریپلیسمنٹ۔ خدا کے لوگوں کے پاس شفا ہے، بیماری کو حکم دیتے ہیں، بیماری چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پر شفا کو رکھتے ہیں، چونکہ ان کے پاس یہ گفٹ ہے۔ ان کے پاس کیا ہے؟ اور گفٹ یہ کون دیتا ہے؟ روح القدس دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ دیکھیں روح تو ایک ہی ہے۔ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کلیسیا کو روح القدس سے معمور ہونے کی ضرورت ہے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کی، ورنہ سے حکیم آدھے ایڈرس کر سکتے ہیں۔ یسو دیکھو جڑا ہوں گے اگلے حکیم تو نظر توڑتا ہے۔ کلیسیا کے اندر یہ برکت خدا نے رکھی ہے، ہاللیلویہ۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بھائی اس عورت کے بارے میں، اس نے شفا پائی، یسو نے فی الفور اپنے میں، عورت نے بھی کیوں شفا پائی بھائی؟ فی الفور، فوراً، انسٹنٹلی۔ تے یسو نے کدو پتہ چلیا؟ اس سے پہلے یسو نے کدو پتہ چلیا کہ مجھ میں سے قوت نکلی؟ اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے سے کہا تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے کہ مجھے کس نے چھوا؟ ہاں جی، جو کوئی شفا پانا چاہتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اور خدا کا روح القدس دونوں کو، خادم کو بھی استعمال کر رہا ہوتا ہے اور شفا پانے والے کو بھی تیار کر رہا ہوتا ہے کہ آپ شفا پا جاؤ گے۔ ہاللیلویہ، آپ شفا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی۔ اس کے آگے، اس کا مطلب یہ بھی ہے اب وہ چھوٹ گئی ہے۔ گر پڑنا اس کا شکر گزاری کا اظہار ہے، شکر گزاری کا، اسے سجدہ کرنا۔ اور دوسری بات کہ اب جو آپ کہیں گے میری زندگی میں آپ کی مرضی چلے گی۔ لوگ شفا پانا چاہتے ہیں لیکن خداوند کے تابع نہیں ہونا چاہتے، خداوند کے تابع، اور سارا حال سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، تیرے ایمان سے۔ تیسری نعمت کیا ہم نے سیکھی تھی؟ ایمان۔ ایمان سے گزر کر آپ شفا تک پہنچتے ہیں۔ آپ ایمان لانا نہیں چاہتے، توبہ کرنا نہیں چاہتے، بپتسمہ لینا نہیں چاہتے، آپ شفا پانا چاہتے ہیں۔ پہلی سیڑھی پہ آپ قدم نہ رکھیں، ڈائریکٹ ہم فرسٹ فلور پہ آنا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو پہلے سٹیپ سے اوپر آنا پڑے گا، اور پہلے کہ سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی جائے۔ اس بیماری سے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ والی میڈیسن آپ لیں، اور یہ جس دن آپ نے گولی چھوڑی کیا ادھر تھے آ جائے ایمرجنسیز، بائی فیتھ، ایمان سے آپ شفا پا سکتے۔ مجھے ٹین ایج میں 12، 13، 14 سال کی عمر میں جگر کی شدید تکلیف تھی، میں چائے نہیں پی سکتا تھا، کوئی بھی آئرن والی سبزی، بینگن میں نہیں کھا سکتا، یا بڑا گوشت، ایسی کوئی بھی چیز فوراً برننگ شروع ہوتی تھی، جلن، یا پھر پیٹ خراب ہوگا۔ تو میں کسی بھی جگہ پر اگر جاتا جب میں نے خدمت شروع کی
میں سوچتا کوئی ایسی چیز مجھے نہ ہی دے کیونکہ اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، پر میں خدا کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایف سی ایریا کی میں آپ کو بات بتا تو اس وقت الکلنا بشیر چنے والا ارد کار ذریعے میں ایک دن چھت پہ گیا، اتنی دیوار تھی، میں نے کہا آج کی دعا میں صرف اس لیے کروں گا کہ خدا مجھے تو بتا کیا تو شفا دیتا ہے۔ میں جب کپڑا بچھا کے دعا کر رہا تھا، ابلیس نے کہا نہیں، جب یسوع زمین پر خدمت کرتا تھا تو وہ شفا دیتا، ابھی نہیں۔ اسی وقت روح القدس نے میرے ساتھ کلام کیا، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ یہ خدا کا کلام تھا، اس کا میں نے یقین کیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا۔ کیوں بھائی جی میں نے کروایا؟ تجھے تسلی لے آپ کروایا کرے۔ خدا نے میری زندگی میں شفا کو قائم کیا، کبھی کسی چیز سے میں نے انکار کیا، میں یہ نہیں کھاتا۔ کیوں بھائی؟ کتنے شافی جب موجود ہے تو شفا بھی موجود ہے، بس اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ آپ شافی کے پاس آئے۔ سادہ سی بات، یسوع کو بھی پتا تھا، لیکن کنیکشن اس کے ساتھ ہو۔ کنیکشن کتنے ہیں؟ ہاں جی نہ، کنیکشن ٹھیک جگہ پہ، پھر کال ادھر ہی لگے گی جہاں پہ آپ نے کی ہے۔ کتنی بڑی بھیڑ تھی، انہوں نے کہا استاد جی اتنی بڑی بھیڑ ہے، پر وہ عورت بھیڑ کا حصہ نہیں تھی۔ کئی بار دنیا میں کلیسیا میں ہم صرف بھیڑ ہی بنے رہتے ہیں، اپنا کنیکشن نہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو پھر بھیڑ ہی رہیں گے۔ کتنے لوگ تھے، لیکن ایک عورت کا ذکر کیا گیا جس نے یسوع کو اپنا خداوند مانا، اور پھر خدا یسوع نے کہا بھائی اپنے اس بیماری سے بچی رہے۔ پھر لکھا ہے اس کے 6 باب میں، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، پہلی آیت میں، وہ پھر وہاں سے نکل کر اپنے وطن میں آیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب سبت کا دن آیا تو وہ عبادت خانہ میں تعلیم دینے لگا، اور بہت لوگ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باتیں اس میں کہاں سے آ گئی۔ ہاں جی، یہ باتیں جب آپ کا بھی خدا کے ساتھ کنیکشن ہوگا، آپ میں بھی توفیق آئے گی، آپ میں بھی توفیق آئے گی۔ اور یہ کیا حکمت ہے جسے بخشی گئی، اور کیسے معجزے اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ معجزے کا مطلب ہے جہاں پر عقل عاجز ہو جائے، بند ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا، پر خدا کر سکتا ہے۔ خدا ایسا، ابراہم کے گھر میں خدا آیا، ابراہم نے شکوہ کیا تھا تو نے مجھے کیا نہیں۔ خدا ہم کہتا ہے میں تیری صفر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ جب وہ کہتا ہے اجر ہوں تو پھر ابراہم کہتا ہے پھر اجر دے، اجر دے پھر پہلے۔ وہاں پر جو بات میں آپ کو بتانے لگا، خدا نے کہا آپ کی اولاد ہوگی، آپ کے کیا ہوگی، میں تجھے اجر دوں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ چلتا ہے۔ جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے کنیکشن میں آتے ہیں، میں کر دوں گا۔ اب ان کے سامنے ایک بات کیا ہے، سارا کہتی ہے اب میری وہ حالت نہیں رہی کہ میں ایک بچے کو پیدائش دے سکوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر 40 ایئرس کے بعد عورتوں میں بڑھاپا شروع ہوتا ہے،
اتنے 40 سال کے بعد، جسے سن یاس کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے آس، آس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ یاس. آس کا مطلب ہوتا ہے امید، یاس کا مطلب ہوتا ہے نا امید. کئی لوگوں کے تھوڑا اور بھی آگے جاتے ہیں. اسی طرح سے مردوں میں بھی ہے. تو یہ فزیکل حالت ہے. ابراہم 100 سال کا، سارا کتنے سال کی؟ عقل کہتی ہے کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی. اب اولاد معجزے کا مطلب ہے جہاں پر عقل عاجز ہو جائے، عقل گھٹنے ٹیک دے، خدا وہ کام کر سکتا ہے. یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ انہوں کہ یار سمجھ نہیں ہوتا، یہ بالکل یار ہے گلا. یہ توفیق اس کے پاس روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. یہ لوگ آتے بھی اے بگانا زمانہ بولتے جے، انہوں نے کی فائدہ ہے؟ تہنوں کیا نہ پتا ہے؟ تہنوں پتہ ہی کہیں نہیں فائدہ کیا ہے. اے فائدہ. پھر سارا کے ساتھ 2 مسئلے تھے. کتنے مسئلے؟ ایک وہ بانجھ بھی تھی آلریڈی، اور پھر اس کی عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی. اس کی عمر بھی بابا جی بھی ڈیر. لیکن اس وقت میں خداوند نے اپنی قدرت ان پر ظاہر کیا اور کہا کہ تیرا اکلوتا بیٹا جو سارا سے پیدا ہو. حاضرہ والی گل نہیں. اس سے بعد پھر کیا ہے بھائی 127 سال بھی ہو کے اما سارا فوت ہو گئے. اما سارا وہ تو بعد بابے نے پھر ایک اور شادی کی. بابے نے اس اما کا نام سی کتورا. اس سے 6 بیٹے پیدا ہوئے. یہ ہے معجزہ کہ جب بابا بھی کہتا ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا. اما سارا نے بھی کہا تھا کہ میں بوڑھی ہوں، بلکہ وہ ہنسی تھی. خدا نے کہا میں حقیقت میں تمہیں ہنساؤں گا. خدا ہمارے آنسو پوچھتا اور ہمیں برکتیں دے کر خوشیاں بخشتا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے شفا کی توفیق جو خدا دیتا ہے. جو کون دیتا ہے؟ معجزہ. جہاں پر عقل کیا ہو جائے؟ عاجز ہو جائے، گھٹنے ٹیک دے. بابے جو 6 بیٹے ہو رہے ہیں، انہوں سے ایک کا نام مدیان بھی سی، جہد نام تو مدینہ ہے. عرب لیڈر پیدا ہوئے. پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے. بھائی خدا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. خدا بھی کر سکتا ہے. ہاللیلویا. اس نے شاگردوں کو بھی بڑی توفیق دی. اور 5ویں آیت میں لکھے 6 باب کی، اور وہ کوئی معجزہ جتنے ایمان نہ ہوئے بے لا دخل کون لگا پڑھا یسوع لگا پڑھا اپنے وطن سے جو آیا بڑا ماشر لگا پڑھا ساڈا فلانا منڈا ادھر وہ بھی یسوع ہی نا اس کے پاس تھا. نہ مانے اپنے بھائی. صرف تھوڑے سے بیماروں پر ہاتھ رکھ انہیں اچھا کیا کر دیا، اور اس نے ان کے بیت قاضی پر تعجب کیا. 7ویں آیت میں لکھا ہے اس نے ان 12 کو اپنے پاس بلا کر 2 کر کے بھیجنا شروع کیا اور ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا. ہاں جی، ناپاک روحوں پر. اور حکم دیا کہ راستہ کے لیے لاٹھی کے سوا کچھ نہ لو. ہاں جی، لاٹھی کے سوا پہلا ٹکٹ چلو باہر دے گل نہیں کر سکتے پاکستان میں. پائی جی کرایہ بھیجو گے آ جائیں گے. 10 بندے دے اپنا بجٹ لے لو.
किराया भेजोगे दे आ जाएंगे, इधर कुछ न लेना, देंगे तुम्हें जब तुम जाओगे। तुम्हें लोग ऐ ना मैदाने जाके सुटना, चलो भाई देखा ऐ पुत्र तारो सुट देता है मैदान से। अब हिम्मत करके निपटो जंगों से, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे साथ हूं। हुक्म दिया कि रास्ता के लिए लाठी के सिवा कुछ न लो, ना रोटी न छोली, न अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियां पहनो और दो कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी घर में रहो जब तक वहां से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहां से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। तो ये तो सादा सी एक खिदमत है जिसके लिए यीशु ने उनको भेजा, लेकिन जो कुछ उनको बरकत खुदा ने दी थी वो छोटी नहीं थी। लूका की इंजील का 5वां बाब आइए इसमें देखते हैं। लूका की इंजील और उसका 5वां बाब, यहाँ पर भी आपको इसी तरह की एक स्टोरी नजर आएगी। आयत नंबर 15 में, लूका 5वां बाब आयत नंबर 15 में लिखा है खुदावंद के कलाम में, यीशु से मोर्चे होते क्यों हुए? मोर्चे होते बाइबल में जहां पर पढ़ेंगे लिखा, यीशु को ने जब भीड़ को देखा उसे लोगों पर तरस आया, उसे लोगों पर उन्हें गिनना नहीं शुरू कर देता। काम तो तुसा कदे चंगे कीते ने, तुहाडा तुसा इसे ते नहीं मरना नहीं, उसे पता था ये अच्छे नहीं है, पर लोगों को तसल्ली की जरूरत है, लोगों को मदद की जरूरत है, लोगों को आपकी राहनुमाई की जरूरत है। यीशु में से तरस का चश्मा निकला, हालेलुया। जिसके अंदर तरस होता है उसके वसीला से उसे ये नेमत मिलती है कि वो लोगों को आजाद करे। तबीयत बंदे से शिफा नहीं होती, क्योंकि वो तो हर बंदे की जजमेंट करता है, हर बंदे की अदालत ला लेता है, हर बंदे ने ऐब कट रहा है। जिसमें तरस है, जिसमें क्या है, ਇਹਦਾ मतलब डर गुजर कोई नहीं भी जो कोई मर्जी करेगा, नहीं, रहनुमाई वो करे, लेकिन पॉजिटिवली, मुस्बत। तो यहां पर 5वें बाब के आयत नंबर 15 में लिखा है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला, इससे पीछे उसने कोढ़ी को शिफा दी। फिर लिखा उसका चर्चा भाई ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने, आज उसकी और अपनी बीमारियों से शिफा पाए। लोग कलाम को सुनना नहीं चाहते। भाई जी और आओ मेरे पास, असा दूर जाना रे, साढ़े ते पर करो ना दुआ, और दुआ कोई मेडिसिन की कुड़ी है, फिर जाके खा लो पानी डाल लगे। लोगों ने कलाम सुना, क्या सुना? लिखे जमा हुए को उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाई। यीशु के कलाम में कुदरत है, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आगे क्या है उसके, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है, जो उसके अंदर बात है। उसके अंदर क्या है? मगर वो जंगलों में अलग जाकर दुआ किया करता है। ये तोड़ा भाई, ये गिफ्ट उसको मिलता है जो रूहों के लिए, जानों के लिए, दुखियों के लिए खुदावंद के हजूर आंसू बहाता है, खुदा के रहम को मानता है, उसे ये तौफीक मिलती है। उसे क्या मिलती है? उसे तौफीक कि वो शिफा की नेमत उसे मिले। और 6वें बाब की 12वीं आयत में उसने शागिर्दों को भेजा था। हम सीख क्या रहे भाई? कौन सी नेमत? शिफा। शिफा की नेमत मिलती किसको है?
شفا کی نعمت ہے کیا؟ وہ ہیں جو لوگوں کو آزاد کر سکتے ہیں جن کے پاس شفا کی نعمت ہے، جن کے پاس شفا کی نعمت ہے۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا۔ ہاں جی، پہاڑ پر دعا کرنے کو یسوع نے، وہ تو چل شکر میڈیا ہے کوئی نہیں، ایویں وقت ضائع نہیں کیتا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری۔ ہاں جی، ساری بس سمجھو یہ صبح کام دینے نہیں جانا پر کوئی نہ، اور صبح اسکول میں نہیں جانا، وہ سو جاؤ بھائی۔ یسوع نے ساری رات دعا کرنے میں گزاری، ساری رات گورا ڈھونڈنے میں نہیں گزاری، دعا کرنے میں گزاری۔ آمین۔ کہاں نے گزاری؟ جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ ان کو رسول کا مطلب ہے بھیجا ہوا، رسل و ٹرانسپورٹیشن، رسل و رسائل، رسالہ بھی ہے لفظ، رسالہ کوئی خبر پہنچانا۔ اس نے رسول چنے، اس نعمت کے ساتھ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم خالی ہاتھ نہیں ہو۔ جیسے میرے ہاتھ رکھنے سے بیماریاں دور ہوتی اور شفا آتی ہے، اسی طرح سے تمہارے ہاتھوں کو میں بھی برکت دیتا ہوں، مسح کرتا ہوں، تم بھی جاؤ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ کلام کس کے لیے ہے جی؟ آپ کے لیے، یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ 12 آگے نام نہیں پڑھتے، 17ویں آیت میں دیکھتے، اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت اور لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودی اور یشرم اور سور اور صدا کے بحری کنارے سے اس کی سنتے، یعنی پانی کی جگہوں پہ بہت سے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں، اس لیے وہاں پر لوگ زیادہ مل جاتے تھے، یسوع سے وہاں پر جاتا ہے، اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے وہ بھیڑ اس کے پاس آئی، وہ بھیڑ اس کے، اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے، کئی لوگ آتے ہیں کہ بدرود چنگی ہے، نقصان کوئی نہیں ویسے کا، ساڈا بابا آتا ہے تھی گرجے بھی جاؤ لیکن رہنا میرے نال، رہنا۔ اور بھائی ابلیس بھی کبھی کسی کو فائدہ دیتا ہے، روح القدس فائدہ دیتا ہے۔ روح کا ظہور ہر شخص میں فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے روح آتا۔ آپ لکھے جو دکھ پاتے تھے اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی۔ پہاڑ پر رات میں خداوند قدرت سے بھرا جاتا، احساس سے بھرا جاتا، لوگوں کی محبت سے بھرا جاتا، اور محبت کا ایکسپلور پھر کرتا تھا، دکھاتا تھا آزاد کر کے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے۔ بند کر دی کلام بھائی، بند کر دی کلام ہونا۔ اچھا، قوت جہاں کول قوت ہوئے گی تو نکلے گی نا، جہاں آپ ہی بی پی لوئے وہ کہے گا پہلا جہاں نا لیمو پانی میرے بنا میرے پہلا بلاؤ بھائی، روح افزا لیمو پانی کر لیں گے، ادھر دعا اتنا ہی ہے۔ یسوع مسیح قوت سے بھرا ہوتا، کس سبب سے؟ ساری رات، اس لیے لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ اس دور کے اور بھی ربی تھے، سونے سونے گون پا کے یسوع نے کہا تم سفیدی پھری کبرے ہو،
جو قدرت تم میں ہونی چاہیے، تم حسد سے، غصے سے، بدیوں سے بھرے پڑے ہو۔ آپ کے اندر کچھ اور ہونا چاہیے۔ آمین۔ کلیسیا کے اندر بھی کلام ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے، شفا ہونی چاہیے، توفیق ہونی چاہیے۔ بدرو دیکھ کے غصہ چڑھ جائے، جیسے آپ ہی ڈر تک پائیے بٹھاؤ تھے، ہاں ہم نے بٹھاؤ تھے ہم نے، اگر کوئی بندے اسی بھی کٹھے کر لیے اور بھی بندے شدے ہوا کام کوئی نہیں۔ اگر آپ روح القدس کی قوت سے بھرے ہوئے ہیں، یسوع نے کہا تھا تم قوت پاؤ گے۔ جب تک عالم بالا سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، اس شہر میں اس کی حضوری میں 10 دن تک تم ٹھہرے رہنا، پھر لائنیں لگ جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا بھی قوت نکلتی اور سب کو شفا بخشتی، سب کو شفا بخشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیسے لے کے پہلی جگہ 50,000 دبے وہ اگے آدھے ہو، باقی والے 5 روپے ہر کوئی نہیں۔ بخشش شفا بھی گفٹ تھی ان کو۔ سونا اور چاندی تو میرے پاس ہے نہیں، پر جو میرے پاس ہے وہ تجھے۔ رسول نے کہا بینک ساڈے خالی دے، بینک ساڈے سونا اور چاندی تو میرے پاس، پر جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہیں دیے دیتے ہیں۔ یسوع کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اس بندے کی ٹانگیں مضبوط ہو گئی، شاگردوں کے ساتھ چلتا ہوا جو بھیک مانگا کرتا تھا، آج وہ خداوند کا گواہ ایکل میں چلا، تبدیلی آ۔ اور پطرس کے تو لکھا پھر سائے سے، پطرس کے کیسا گفٹ ہے بھائی پطرس کو؟ سائے سے مسا کی لہریں لوگوں کو آزاد کرتی، اور پولس رسول اس کے کپڑوں کے ساتھ لوگ کپڑے ہی ٹچ کر کے لے جاتے تھے، بیماریاں وہاں سے بھاگ جاتی، بیماریاں وہاں سے۔ کراچی میں ایک کہتے خادم آتا تھا جے کے سولومن، اس کی میٹنگز بشپ سیمول حسن بھی لیڈ کیا کرتا تھا اور اس کے ترجمے بھی کرتے تھے۔ کہتے ہیں جب وہ ہوٹل سے نکل رہا تھا نا، بدروہیں کنونشن کی جگہ میں چیخیں مارنا شروع کر دیتے تھے۔ کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی کہنا نہیں بھیجنا ذرا میرا تعارف پہلے چنگا دیا کراؤ، اور نہ ان کا اپنا ہی تعارف تھا، چونکہ ان کے اندر یسوع تھا۔ اور ویسا خدا آپ کو بھی بنا سکتا ہے، خدا آپ کو بنا۔ آمین۔